یا اللہ قربان جائیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا. لیکن جناب خدیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کروڑ پتی ارب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا. اور 20 نوکرانیاں تھیں ان کے پاس، درجنوں ان کے پاس غلام تھے. لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں، انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے، انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دھوئے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا. انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں سے، تجارتوں سے، سرمایہ سے پیار نہیں. جتنی دولت تھی شام کو لا کے قدموں میں رکھ دی. کہا محبوبہ جب میں تیری ہوں تو میری ہر شے ہی آپ کی ہے. چند دنوں میں حضور نے ساری چیزیں دے دی اللہ کے رستے میں، ہر چیز نبی پاک نے دے دی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا حال یہ تھا کہ ایک جوڑا رہ گیا. کئی جگہ سے پیوند لگے ہوئے، میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے وہ جنج رکھے اونج رہنا واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا. بس ٹھیک ہے، جس حال میں محبوب راضی ہیں. کہا ہر چیز قدموں میں رکھ دی. پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک پر. اب حضور جب ابتدائے وحی کے ایام آئے تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں رسول پاک غار حرا میں چلے جاتے، کئی کے دن وہاں رہتے. پہلی وحی آئی. قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. فرمایا اگر میں پہاڑوں پہ نازل کروں قرآن کو تو وہ بھی میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی تاثیر ہے. جب حضور کے قلب اطہر پر آیا تو نبی پاک کانپتے ہوئے گھر آئے. زملونی مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ نے چادر دی، بیٹھ گئے. کہا خدیجہ آج کوئی آنے والا آیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات اس نے مجھے دی ہیں اور میں بڑے خوف کے عالم میں ہوں. حضرت خدیجہ کے لفظ بڑے حسین ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، عزتیں عطا کرے گا. اور دلیل کیا ہے؟ حضرت خدیجہ فرمانے لگی دلیل یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اور محبوبہ کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. جس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ اسے عزت ہی عطا فرمایا کرتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی پاک پہ ایمان لائے. بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ بھی ہو تو بیوی اس کی مان جائے، یہ مشکل ہوتا ہے کام، یہ مشکل ہوتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان. اور کس طرح کا ایمان؟ کس طرح کا ایمان؟ ابن ماجہ میں روایت ہے، غور کرنا. حضرت قاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، حضور کی 6 اولادیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہوئے. 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ، کہتے ہیں حضرت خدیجہ کی ایک ہی بیٹی. حضرت قاسم حضور کے بیٹے تھے، وہ وصال کر گئے. حضرت خدیجہ ابھی دودھ پلاتی تھی کہ شہزادے پردہ کر گئے. ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے قاسم کے حصے کا دودھ میرے وجود میں بھر آیا ہے. کاش میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت ہی پوری کر لیتا، وہ دودھ پی لیتا. نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تو غم نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دی ہے، جنت میں پوری کر دی ہے. اور نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا ابن ماجہ میں. رسول پاک نے فرمایا اگر تو کہے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناؤں، عرض کروں رب کی بارگاہ میں ابھی تجھے سناؤں تیرے بیٹے کی بات، ابھی وہ جنت میں بولے. لطف نہیں آیا آپ کو اس بات کا؟ میں ابھی سناؤں تجھے بات، سیاستہ کی روایت، ابھی سناؤں تیرا بیٹا بولے گا جنت میں، آواز یہاں مکے میں آئے گی، سناؤں. بڑے لوگ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے نہیں میں تو وہ دیکھ کے آؤں گا. کہا سناؤں. حضرت خدیجہ کا ایمان دیکھیں. کہنے لگی محبوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے، میں خدا کو بھی مانتی ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں، میں بن دیکھے ہی مانتی ہوں، بن دیکھے ہی مانتی ہوں، مجھے سننے کی ضرورت آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا، مجھے حاجت. حضور کہہ رہے ہیں اگر تو کہے تو دعا کروں، التجا کروں، ابھی آواز اللہ سنا دے، ابھی سناؤں. حضرت خدیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں بن دیکھے ہی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داکھ کے آئے، پلٹ کے آئے، دیکھ کے سودا کریں. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کریں. یؤمنون بالغیب کی قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا حضرت خدیجہ نے ویسا کیا.
اور حضرت عائشہ کی روایت ایسی بھی ملتی ہے، جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کسی نے جنت کی نعمتیں بھی کھائی ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں، ایک دفعہ نبی پاک نے جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ کے حضرت خدیجہ کو کھلائے تھے، وہ وہاں سے توڑ کے جناب خدیجہ کو حضور نے انگور کھلائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا، تکلیفیں دیکھی، آزمائشیں دیکھی۔ حضرت خدیجہ کا جو وقت حضور کے ساتھ گزرا ہے نا، وہ سارا آزمائشوں کا وقت۔ 15 سال شادی کو ہوئے تو نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، باقی کے 10 سال 25 سال کی رفاقت رہی، سخت مسئلہ تھا، کفار کی مخالفت، بہت زیادہ مال تھا، پھر غربت آئی، پورا مکہ سلوٹ کرتا تھا، پھر وہ سارا شہر مخالفت کرنے لگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ڈٹ کے رسول اللہ کا ساتھ دے، ہر موقع پر کسی جگہ شکوہ نہیں کیا۔ یہاں عورتیں بول پڑتی ہیں، کہتی ہیں جب سے تیرے گھر آئی ہوں سکھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں کچھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں بڑی آزمائش میں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مال لے کے آئی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کو غریبی پسند ہے تو غریب ہو، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، ایسے دل دے ہیں فساد سارے، دل دیر پر نو دے تے آزاد ہو جا، جیو رکھے آباد تے رو وسدا تے جدو کرے برباد ہو جا۔ کہا یا رسول اللہ جس بات میں آپ راضی ہیں میں بھی اسی بات میں راضی ہوں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب کے 3 سال قید میں گزارے۔ جس عورت نے ساری زندگی مال دیکھا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھایا، بڑے گھر میں وقت گزارا، قیدی ہو کے وقت گزارا، اور آپ اگرچہ قریش میں سے تھی لیکن جس شاخ سے حضور تھے بنو ہاشم اس میں سے نہیں تھی آپ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ بائیکاٹ جو 3 سال مکے والوں نے کیا اور ایک چھوٹی سی وادی میں قید کر دیا ہے بنو ہاشم کو، تو یہ میرا بائیکاٹ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت بھی دی اگر تم چاہو تو علیحدہ رہ سکتی ہو، بائیکاٹ تو میرا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، تیرے قدموں میں رہوں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہ حضور میں نے نہیں جانا، 3 سال پتے کھا کے وقت گزارا، 3 سال پانی پی کے وقت گزارا۔ آپ فرماتی ہیں کئی راتیں ایسی بھی گزری جن میں خدیجہ نے کھایا ہی کچھ نہیں، وقت گزار دیا، زندگی گزار دی، 3 سال ایک لمحے کے لیے شکایت نہیں کی۔ بائیکاٹ ختم ہوا، آسانی کا وقت آیا تو خدیجہ بیمار ہو گئی۔ ام المومنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئی، علالت شدید ہوئی تو نبی پاک آ کے سرانے بیٹھے۔ قربان جاؤں، آج لوگ اتنی نوکری نہیں کرتے جتنا احسان جتلاتے ہیں، کہتے ہیں وہ فلاں مولوی صاحب کو روٹی میں دیا کرتا تھا، وہ فلاں آدمی کے ساتھ اس کو تو آگے پہنچایا ہی میں نے۔ کریڈٹ پکڑ کے لوگ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں، لوگ اس قدر زیادہ پیار نہیں کرتے جتنا جتلاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سکھایا ہے انداز امت کو کہ وفا کیا ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے ساری زندگی نوکری کی، ساری زندگی وفا کی۔ وقت وصال آیا، حضور کو بلایا، اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے۔ صاحب ابن شام کہتے ہیں حضرت خدیجہ رو پڑی، کہنے لگی محبوبہ میں نبی کی بیوی تھی، میں خدمت کا حق نہیں ادا کر سکی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھ سے درگزر کر دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے۔ یہ کہہ کے رونے لگی۔ نبی پاک نے فرمایا تو غلطی کی بات کرتی ہے، خوش ہو جا، میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے تو جنت میں بھی تو ہی میری بیوی بنے گی۔ وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی، میں نے تجھے پسند کیا ہے، جنت میں بھی تو ہی میری بیوی ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر زیادہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے اکثر گھر میں اکثر نبی پاک حضرت خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے۔ یہاں تو آدمی بہن کا ذکر نہیں نہ کر سکتا بیوی کے سامنے، اماں کا ذکر نہیں کر سکتا، معاملہ خراب ہو جاتا، بڑا مشکل ہو جاتا، مشکل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بظاہر تو سوکن تھی نا، لیکن حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں نبی پاک سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے گھر، اکثر ذکر ہو، خدیجہ یوں کرتی تھی، خدیجہ یہ کام اس طرح کرتی تھی، خدیجہ کا یہ رنگ ہوتا تھا، اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اس کا یہ طرز حیات تھا، وہ ایسے چلتی تھی، وہ ایسے، اکثر حضور بیان کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے رشک ہوتا، ناز کرتی میں، کیا مقدر ہے خدیجہ۔ کہتی ہے ایک دن نا میں نے کہا ذرا بات تو کروں، کہتی ہے نبی پاک
پاک گوشت لائے، مجھے کہا عائشہ ذرا گوشت صاف کرو، پکاؤ اور ذرا شوربہ زیادہ کرنا۔ کہتی ہے میں نے وہ گوشت لیا، صاف کرنے لگی، میں نے کہا حضور شوربہ کیوں زیادہ کرنا ہے، مہمان آنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو آنا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، آنا تو کسی نے نہیں، مجھے پتا چلا ہے مدینے میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، میرا دل کرتا ہے کچھ سالن بطور تحفہ ان کو بھی بھیج دوں، تو ذرا زیادہ پکانا، خدیجہ کی سہیلیوں کو میں نے سالن بھیجنا ہے، تحفہ دینا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک جملہ ہلکا سا، بے ضرر سا، بڑا دھیما سا، بچ بچ کے، بڑا اپنے آپ کو محتاط کر کے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کا ذکر بہت کرتے ہیں، حضور وہ تو عمر میں 15 سال بڑی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی، آپ خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں یہ بات کہہ کے میں خاموش ہو گئی، میرا خیال تھا جواب آئے گا، دیر ہو گئی، حضور جواب نہیں دیتے۔ کہتی ہے میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور رسول پاک نے فرمایا عائشہ آج بات کی ہے، آج کے بعد یہ بات نہ کرنا۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پہلے جلال تھا، پھر اچانک وہ جلال آنسو میں بدلا، اور حضور نے رو کے فرمایا عائشہ تم ساری بیویاں سکھوں کے وقت آئی ہو، خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی، وہ تو میری آزمائشوں تکلیفوں کی ساتھی، اس نے تو میرے ساتھ وقت کٹھن بتایا، جب لوگ مجھے پتھر مارتے، میرے رستے میں کانٹے بچھاتے، میں پریشان ہو کے لوٹتا، اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی، دودھ پلا کے، کھجور کھلا کے، بستر بچھا کے، روٹی دے کے کہتی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ بڑی شانیں عطا فرمائے گا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر امام ابن حجر نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں پہ حضور نے کبھی جلال بھی فرمایا ہے، کبھی جلال بھی فرمایا، اور حضور کا جلال بھی بڑی رحمت والا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو اسے اتنا ثواب دینا جتنا تو فرض نماز کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضور کا تو جلال بھی کرم والا ہے، کرم والا جلال ہے رسول پاک کا۔ اکثر بعض لوگوں پر حضور ناراض بھی ہوتے، لیکن امام ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وہ ہستی ہے جس پر کبھی نبی پاک ناراض نہیں ہوئے، کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت خدیجہ کی، کبھی ناراض نہیں ہوئے نبی، کسی موقع پر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ بخاری شریف میں لفظ کچھ اس طرح کے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ حضرت خدیجہ کی 20 کنیزائیں تھیں، نوکرانیاں، گھر کے اندر نوکر چاکر تھے، ریل پیل تھی، کوئی کام کبھی نہیں کیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک دن کھانا پکایا، اور کھانا پکا کے اپنے ہاتھوں سے جب نکلی نا اور آ رہی تھی حضور کو کھانا دینے، تو بخاری میں موجود ہے جب حضرت خدیجہ آئیں نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ برتن میں کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے تو اسے کہہ دیجئے گا اس کا رب اسے سلام کہتا ہے، اس کا رب اسے اللہ اکبر، جس کو اللہ سلام کہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کے سلام آئے، محسنہ، اس امت کی محسنہ۔ کسی کا کوئی انتقال کر جائے 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، وہ عورت سوگ کرے گی جس کا خامن چلا گیا 4 مہینے اور 10 دن سوگ کرے گی، لیکن جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا اور انہی قریب ایام میں جناب ابو طالب کا وصال ہوا، رسول پاک نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا، اس سال کا نام غم کا سال۔ اس ماں نے صرف اپنے 6 بچوں کے لیے سارا کچھ نہیں کیا، اس ماں نے ہم سب کے لیے بڑا کچھ کیا۔ اس ماں نے دین کو سہارا دیا، اس ماں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے دین کی نوکری کی ہے، اس ماں نے رسول پاک کی ڈھارس بندھائی ہے، اس ماں نے امت مسلمہ کی بیٹیوں کو جینے کا ڈھب سکھایا ہے، اس ماں نے بیوی کو گھر بنانے کا طریقہ بتلایا ہے، اس ماں نے گھر کو جنت بنانے کے سلیقے سکھائے، اس ماں نے بتایا ہے کہ مطمئن کیسے رہنا ہے، راضی کیسے رہنا ہے۔ سچی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ کی زندگی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا طرز حیات دستور ہے جینے کے لیے، دستور ہے۔ لوگ کہتے ہیں امیر غریب ہو کے نہیں جی سکتا، میں کہتا ہوں ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو تو باقی حال جس طرح کا بھی ہو بندہ بڑی عزت سے جیا کرتا ہے، بڑے وقار سے جیا کرتا ہے، بڑے اعزاز سے جیا کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو حفظ کر لینی چاہیے جناب خدیجہ کی زندگی،
इस जिंदगी को अपनाए, इस जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हजरत खतीजातुल कुबरा की 4 शहजादियां, चारों हुजूर अक्सर तोहफे भी देते हजरत खतीजा। रवायत सुनी और बात समेट दूं, एक हार आया किसी जंग से तो नबी पाक ने हजरत खतीजा को दी। हजरत खतीजा ने बड़ी बेटी की शादी की, जनाबे ज़ैनब की बेटी, और बाज़ रवायतों में ऐसा भी मिलता है कि वो था ही हजरत खतीजा का। हजरत खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना वो हार बड़ी शहजादी जनाबे ज़ैनब का निकाह किया तो उन्हें दे दिया। नबी पाक के बड़े दामाद हजरत ज़ैनब के शौहर बदर की जंग में काफिरों की तरफ से लड़ते हुए आए, वो गिरफ्तार हुए। हुजूर ने फिदिया मुकर्रर किया कि इतने पैसे दो, चले जाओ। अभी काफिर से निकाह करना ममनू नहीं था, हुजूर की साहिबजादी उनके निकाह में थी और बाद में वो मुसलमान भी हो गए। हुजूर ने जब अपने दामाद से कहा ना लाओ फिदिया दो तुम भी, उन्होंने मक्के पैगाम अपनी बीवी को भेजा। और बीवी चूंकि हजरत खतीजा की साहिबजादी थी तो खामद के हकूक जानती, खामद पर एसार करना, कुर्बानी देना जानती। उन्होंने अपने गले से हार निकाला और निकाल के फिदिये के तौर पे भेज दिया। सियाबा कहते हैं फिदिया आया और जब वो हार हुजूर की गोद में गया तो हमने अजीब रंग देखा। हुजूर के आंसू इतने बहे कि महफिल अजीब हो गई। नबी पाक खोल के रोए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फटाफट उठ के कदमों में बैठे, महबूबा क्या हुआ? नबी पाक ने फरमाया तुम्हें पता है ये हार कौन सा है? हुजूर कौन सा है? फरमाया हार सामने आया है तो मुझे खतीजा याद आ गई। ये खतीजा का हार है जो उसने ज़ैनब को दिया, ये वो वाला हार है। अबू बकर सहाबा से कहो कि अगर सारे मशवरा दें तो मैं ये हार वापस ना कर दूं, खतीजा की ये निशानी कायम रहे, वापस ना कर दूं। तो कैसे सहाबा भैया की जुबान कहने लगे महबूबा जाने भी हाजिर है, हर शय हाजिर। हुजूर निशानियां देखते हजरत खतीजा, मोहब्बत और प्यार का रिश्ता। और मर्दों से भी ये शिकवा है कि वो भी उस तरह का प्यार नहीं करते घर के अंदर जिस तरह का उन्हें करना चाहिए, तर्ज जिंदगी उस तरह का नहीं अपनाते जिस तरह का उनका होना चाहिए। अपने किरदार में खूबसूरती पैदा करेंगे तो किरदार देखकर इंशाअल्लाह ताला घर में भी हुस्न पैदा होगा।